جو نصیب میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، اور یاد رکھنا جو نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکے گا۔ اندر جو ہے ایک بڑا عجیب سا پرابلم یہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ یہ ہے ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں جو ہمارا جو ہمارے ڈومین ہی نہیں ہے، ہم ٹینشن اس کی لے رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں۔ مثال کے طور پر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب کو ٹینشن ہے پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچتی ہے اس طرح رزق بھی تیرے گھر تک پہنچے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے، بتاؤ نا، دانے دانے پہ لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ اور بات تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں لوگ دانے دانے پہ لکھا ہے، کھانے والے کا نام کیا، یہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہو، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے دانے دانے کو تو چھوڑ دو، یہ جو دانے نا، دیکھیں آپ سمجھیے گا بات، ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے دانے ہوتے ہیں، ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس کا آٹا بن جاتا ہے نا، تو ایک ذرے کے ایک گندم کے دانے کے تو کئی ذرے ہو گئے، اس ذرے کی پتہ نہیں کون سی روٹی میں کون سا ذرہ چلا گیا، کون سی روٹی میں، پھر ایک روٹی کے اندر بھی ہم بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو ہم نے 4 ٹکڑے کیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، ایک ان کو دیا، تو وہ ایک گندم کا کچھ ذرے تو ان کے حصے میں چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اور پھر سنو، پھر ثابت کیسے کیا، پھر واقعہ سنایا، یہ ایمان افروز واقعہ سننا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا، اچھا بنگالی لوگ، میرے بنگلہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ چاول زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا، اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، اس کو زور کی چھینک آئی اور وہ دانہ جو ہے نا اس کے سر میں جا کر، چاول کا ایک دانہ پھنس گیا پیشانی میں جا کر، بڑی تکلیف، ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروایا، نہیں نکلا، کئی دن نکل گئے، مہینے گزر گئے، اب اس نے بھی کہا یار نہیں نکلتا، نہ نکلے، عادت ہو گئی، پھنس گیا اوپر، ٹھیک ہے، بھول گیا وہ بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، کعبے کو دیکھا، زور کی چھینک آئی، جب چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے میں جو مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ، ادھر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانہ لے گیا۔ اس کبوتر کا نام لکھا تھا اس دانے پر، سالوں سنبھالتا رہا، ادھر پہنچا کر اسے ملا۔ اور ہم تھوڑے پیسے زیادہ کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں، یار ساری زندگی نوکری کروں گا تو پیسے والا بن ہی نہیں سکتا، میں اپنا گھر تو لے ہی نہیں سکوں گا مزدوری کر کے، کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنی ہی پڑے گی، شارٹ کٹ کرنا ہی پڑے گا، کوئی حرام کام کرنا ہی پڑے گا، تب پیسے والا بنوں گا۔ یہ بے وقوفی ہے تمہاری۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، اور یاد رکھنا جو نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں